روح بن عبادہ نے کہا کہ ہم سے عمر نے جو سعید کے بیٹے ہیں، انہوں نے کہا کہ مجھے ابن ملیکہ نے خبر دی عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عصر کی نماز پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام پھیرتے ہی بڑی تیزی سے اٹھے اور اپنی ایک بیوی کے حجرہ میں تشریف لے گئے، پھر باہر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جلدی پر اس تعجب و حیرت کو محسوس کیا جو صحابہ کے چہروں سے ظاہر ہو رہا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں مجھے سونے کا ایک ڈلہ یاد آ گیا جو ہمارے پاس تقسیم سے باقی رہ گیا تھا۔ مجھے برا معلوم ہوا کہ ہمارے پاس وہ شام تک یا رات تک رہ جائے، اس لیے میں نے اسے تقسیم کرنے کا حکم دے دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1221۔ یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے لیث نے، ان سے جعفر بن ربیعہ نے، اور ان سے عرج نے، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان پیٹھ موڑ کر ریا خارج کرتا ہوا بھاگتا ہے تاکہ اذان نہ سن سکے۔ جب مؤذن چپ ہو جاتا ہے تو مردود پھر آ جاتا ہے، اور جب جماعت کھڑی ہونے لگتی ہے اور تکبیر کہی جاتی ہے تو پھر بھاگ جاتا ہے، لیکن جب مؤذن چپ ہو جاتا ہے تو پھر آ جاتا ہے اور آدمی کے دل میں برابر وساوس پیدا کرتا رہتا ہے، کہتا ہے کہ فلاں فلاں بات یاد کر۔ کمبخت وہ باتیں یاد دلاتا ہے جو اس نمازی کے ذہن میں بھی نہ تھیں۔ اس طرح نمازی کو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے کہا کہ جب کوئی یہ بھول جائے کہ کتنی رکعتیں پڑھی ہیں تو بیٹھے بیٹھے سہو کے 2 سجدے کر لے۔ ابو سلمہ نے یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1222۔ محمد بن مثنى نے بیان کیا، کہا ہم سے عثمان بن عمر نے کہا کہ مجھے ابن ابی ذئب نے خبر دی، انہیں سعید مقبری نے، کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت زیادہ حدیثیں بیان کرتا ہے، اور حال یہ ہے کہ میں ایک شخص سے ایک مرتبہ ملا اور اس سے میں نے بطور امتحان دریافت کیا کہ گزشتہ رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عشاء میں کون کون سی صورتیں پڑھی تھیں۔ اس نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم۔ میں نے پوچھا کہ تم نماز میں شریک تھے؟ کہا کہ ہاں شریک تھا۔ میں نے کہا لیکن مجھے تو یاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فلاں صورتیں پڑھی تھیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1223۔ مالک بن انس نے خبر دی، انہیں ابن شہاب نے، انہیں عبد الرحمن عرج نے، اور ان سے عبداللہ بن بخینہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی 4 رکعت نماز کی 2 رکعت پڑھانے کے بعد قعدہ تشہد بغیر کھڑے ہو گئے، پہلا قعدہ نہیں کیا، اس لیے لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ جب آپ نماز پوری کر چکے تو ہم سلام پھیرنے کا انتظار کرنے لگے، لیکن آپ نے سلام سے پہلے بیٹھے بیٹھے اللہ اکبر کہا اور سلام ہی سے پہلے 2 سجدے بیٹھے بیٹھے کیے، پھر سلام پھیرا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1224۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے خبر دی، انہیں یحییٰ بن سعید انصاری نے خبر دی، انہیں عبد الرحمن عرج نے، اور ان سے عبداللہ بن بخینہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر کی 2 رکعت پڑھنے کے بعد بیٹھے بغیر کھڑے ہو گئے اور قعدہ اولا نہیں کیا۔ جب نماز پوری کر چکے تو 2 سجدے کیے، پھر ان کے بعد سلام پھیرا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1225۔